حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک خطاب میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت میں برپا ہونے والے کچھ فتنوں کا ذکر فرمایا، ان کو قریب ہی میں واقع ہونے والے فتنے بتلایا۔ اسی وقت ایک شخص سر سے کپڑا اوڑے ہوئے سامنے گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ شخص آنے والے ان فتنوں کے دنوں میں طریقہ ہدایت اور راہ راست پر ہوگا۔ حدیث کے راوی مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر اس شخص کی طرف چلا تاکہ دیکھوں وہ کون ہے۔ دیکھا تو وہ عثمان بن عفان تھے۔ میں نے ان کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا وہ یہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں ہدایت اور راہ راست پر ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں یہی وہ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، میں مدینے کے ایک باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایک شخص آیا، انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے اس شخص کے لیے دروازہ کھول دیا، دیکھا وہ ابو بکر ہیں۔ میں نے ان کو جنت کی خوشخبری دی تو اس پر انہوں نے اللہ کی حمد اور شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، انہوں نے بھی دروازہ کھلوانا چاہا تو رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ عمر ہیں۔ میں نے ان کو بتلا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوانا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو۔ ایک بڑی مصیبت جو ان کو گزرے گی تو میں نے دروازہ کھول دیا، دیکھا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے ان کو بتلا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے اللہ کی حمد اور شکر ادا کیا۔ پھر کہا، اللہ یعنی آنے والی مصیبت کے لیے اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عثمان، امید ہے اللہ تعالیٰ تم کو ایک خاص قمیص پہنائے گا، اگر لوگ اس قمیص کو تم سے اتروانا چاہیں تو ان کے کہنے سے تم ان کو نہ اتارنا۔ ابو صالح سے روایت ہے، جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، وہ شہید کیے گئے، اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو بتلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خاص وصیت فرمائی تھی، میں نے صبر کے ساتھ اس وصیت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ایک عظیم فتنے کا ذکر کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ بندہ اس فتنے میں مظلومیت کے ساتھ شہید ہوگا۔ یمن کے قبیلے نخ کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اس وفد کی قیادت حضرت زرارہ بن عمر نقعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دوران سفر ایک عجیب و غریب اور خناق خواب دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تم نے کیا دیکھا؟ عرض کیا، میں نے ایک گدھی دیکھی جسے میں پیچھے قبیلے میں چھوڑ آیا، اس گدھی نے بکری کا بچہ جنم دیا جو سرخی مائل سیاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم پیچھے کوئی حاملہ عورت چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا، جی ایک لونڈی چھوڑ کر آئے ہوں۔ فرمایا، اس نے بچہ جنم دیا، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ حضرت زرارہ نے عرض کیا، پھر اس کا رنگ سرخی مائل کیوں ہے؟ فرمایا، قریب آؤ۔ وہ قریب آئے تو پوچھا، تمہارے جسم پر برس کا داغ ہے جسے تم چھپاتے ہو؟ آپ عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس داغ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی کو اس کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کا رنگ اسی داغ کا مظہر ہے۔ حضرت زرارہ نے عرض کیا، میں نے خواب میں نعمان بن منذر شاہ ہیرا کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 پوشاکیں ہیں، 2 بازو بند ہیں اور 2 مندرے ہیں۔ فرمایا، وہ عرب کا بادشاہ ہے، بہترین لباس اور زیب و زینت اختیار کرے گا۔ عرض کیا، میں نے خواب میں ایک سفید و سیاہ بالوں والی بوڑھی عورت کو دیکھا جو زمین سے برآمد ہوئی اور دنیا کی بقیہ عمر ہے۔ فرمایا، وہ دنیا کی بقیہ عمر ہے۔ عرض کیا، میں نے ایک آگ دیکھی جو زمین سے نکل کر میرے اور میرے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور پکار کر کہتی ہے، میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوں، دیکھتی ہوں اور اندھی ہو جاتی ہوں، میں تمہارے اہل اور مال کو نگل جاؤں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک فتنہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہو گیا۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا فتنہ؟ ارشاد فرمایا، لوگ اپنے برحق امام کو ناحق قتل کریں گے، باہم گتھم گتھا ہو جائیں گے، یعنی قتل و غارت کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گتھنے کی وضاحت کرتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھایا۔ اس فتنے میں گناہگار اپنے آپ کو نیکوکار خیال کرے گا، مومن کا خون دوسرے کے نزدیک ٹھنڈے پانی سے زیادہ شیریں ہوگا۔ تمہارا بیٹا تم سے پہلے فوت ہوا تو تم اس فتنے کو دیکھو گے، اگر تمہارا انتقال ہوا تو تمہارا بیٹا اس فتنے کو پائے گا۔ حضرت زرارہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول دعا فرمائیے میں اس فتنے کا منہ نہ دیکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا مانگی، اللہ زرارہ اس فتنے کے زمانہ نہ پائے۔ چنانچہ حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، ان کا بیٹا زندہ رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں میں شامل ہوا جنہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان کے خلاف بغاوت اور شورش کی، قلادہ بیعت گلے سے اتار پھینکا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 عظیم خصلتیں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ثور تیمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ محصور تھے۔ آپ نے فرمایا، میرے 10 خصال میرا رب ہی جانتا ہے، میں اسلام قبول کرنے میں چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دی، وہ وفات پا گئیں تو آپ نے دوسری صاحبزادی میرے نکاح میں دے دی۔ نہ میں نے کبھی گانا سنا، نہ کوئی لہو لعب کی کوئی تمنا کی۔ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت دائیں ہاتھ سے کی، اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی مس نہیں کیا۔ جب سے ایمان لایا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو، اگر کسی جمعہ ایسا نہ کر سکا تو اس کے بعد آزاد کر دیا۔ نہ عہد جاہلیت میں نہ عہد اسلام میں کبھی زنا کیا، نہ کبھی چوری کی۔ میں نے عہد رسالت میں پورا قرآن حفظ کیا۔